آپ سن رہے ہیں القمر سائبر ورلڈ کی اسلامک آواز۔ لا سيما على حبيبه ورسوله سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله تعالى وسلم وبارك عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم. عشق و محبت کی شاندار کیفیت اپنے دلوں میں پیدا کریں، پھر اس کے بعد سید کائنات فخر رسول سیدنا محمد الرسول اللہ صلى الله تعالى عليه وسلم خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں نذرانے درود و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ دور آزادی کا دور ہے. مسلمان آزاد نہیں ہوتا بلکہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی زنجیر میں جکڑا ہوا ہوتا ہے. سبحان الله اور اسے اسی لیے پیدا کیا گیا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری میں اور انہی کی غلامی میں اپنی زندگی بسر کرے. مگر اب تو آزادی کا دور آ گیا. جس کو چاہو گالی دو، جس کی چاہو غیبت کرو، ایک جماعت دوسری جماعت کی چغل خوری کرے، اور اس کے علاوہ ذاتی طور پر جو لوگوں کے اندر برائیاں آ گئی ہیں ان کو شمار آپ خود کر لیجئے گا، مجھے فرصت نہیں. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اسی غلامی نے مسلمان تعداد میں کم تھے، ان کے کھانے پینے کا اہتمام کچھ نہ تھا.
اللہ رہنے کے جھونپڑے وہ بھی بے قاعدہ، مگر ان کی ہیبت اور ان کی عظمت کا سکہ پوری دنیا پہ قائم تھا۔ اللہ سبحان اللہ آج ایک سے ایک پوشاک اور نرالے مکانات، تعجب کے اس مکان میں سارے سامان محفوظ، اور آدمیوں کی تعداد اتنی کہ جس گاؤں دیہات شہر ملک میں چاہو تو مسلمان نام کا کوئی آدمی ضرور نظر آ جائے، بے شک مگر ہیبت کا کیا حال ہے اور اپنی شان کیا رہ گئی، اس کو ذرا پلٹ کر دیکھو تو معلوم ہوتا ہے کہ کیڑے مکوڑے کی حیثیت میں مسلمان ہیں، ان کو نہ عزت ہے نہ شوکت ہے۔ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ آدمی اپنے اونچے مکان سے رفیع الشان نہیں ہوتا، اچھی خوراک کھا لینے سے آدمی باوزن نہیں ہوتا، آدمی اچھے کپڑے پہن کر یہ باوقار نہیں کہلاتا، آدمی اپنی اونچی بزنس اور بڑی بڑی فیکٹریوں اور لمبی جائیداد کی وجہ سے صاحب عزت نہیں بنتا، بلکہ اللہ عزت دیتا ہے، وہی ذلت دیتا ہے۔ بے شک قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ سبحان اللہ اے پیارے محبوب، آپ اس طرح سے رب کی شان کا اظہار کریں کہ اے اللہ، تو ہی سارے ملکوں کا مالک ہے، جس کو تو چاہے ملک دے کر بادشاہ بنا دے، بے شک جسے تو چاہے اس کے ہاتھ سے ملک چھین کر اسے ذلت و رسوائی دے دے۔ بے شک بے شک تو ہی جسے چاہے عزت عطا فرمائے، اور جو تیری ہی مرضی پر ہے لوگوں کو ذلت و رسوائی ملنا۔ ساری بھلائیاں سارے عالم کی کے اوپر قدرت تیرا ہی ہے، اس لیے اے اللہ، اس دعا کا حاصل یہ ہوا، اے اللہ ہمیں عزت دے، ذلت سے بچا، اے اللہ ہمیں شوکت عطا فرما اور رسوائی سے دور رکھ۔ مگر یہ تو وہ زمانہ تھا جب لوگ رسول پاک کی غلامی کرتے، بے شک اور جب لوگوں نے اپنے آپ کو بادشاہ بنانا شروع کر دیا، ہر گھر میں 2 بادشاہ، ہر محلے میں 3 پردھان، اور ہر آبادی میں کتنے چودھری، اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اپنی مونچھ پر تاؤ پھیرتے پھیرتے وہ مونچھ گدھے کی پونچھ ہو گئی، کوئی عزت نہ رہی۔ اس لیے رفیقان ملت، ہم اپیل کرتے کرتے تھک گئے کہ رسول پاک کی غلامی کا
اگر کوئی راستہ ہے تو وہ مسلک اعلیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی سے تھامو اور اسی پر قائم ہو جاؤ، پھر اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کیسا نوازتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ مگر معاملہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، اللہ جہالت پھیل جائے گی۔ علم اٹھ گیا کا مطلب، اٹھ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب کوئی عالم جاننے والا نہ ہو، عالم رہیں گے بھی تو وہ جاہل کی طرح رہیں گے، ان کی زندگی علم کے مطابق نہ ہو، جہالت کے مطابق۔ جی وہ غیبت کرنے والے، چغلی کھانے والے، ایک دوسرے کے خلاف پلاننگ کرنے والے اسی طریقے کے عالم رہ جائیں گے، وہ عالم نہ ہوں گے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث میں ایک دعا منقول ہے، فرماتے ہیں اپنی دعا میں اس طرح سے دعا فرماتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع وقلب لا يخشع۔ سبحان اللہ اے اللہ میں چار چیزوں سے پناہ مانگتا ہوں، تو اپنی پناہ میں رکھ۔ ایک تو وہ علم جو نفع نہ دے بلکہ نقصان ہی نقصان کا سبب بن جائے، اس سے بچاؤ۔ دوسرے ایسا نفع کہ جتنا ملتا جائے دنیا کا سامان وہ آسودگی کے بجائے اور زیادہ حریص ہوتا جائے۔ بے شک 1 لاکھ ہو گیا، ارے 1 ہی لاکھ ہوا، 5 لاکھ ہونا چاہیے، 5 ہونا چاہیے، 5 ہو گیا، 5 سے کیا بنتا ہے؟ 25 ہونا چاہیے، 25 ہو گیا، بیکار ہے۔ اب کروڑ ہو گیا تو اب ارب پتی کا شوق ہوا، مگر نفس میں ہوس بڑھتی چلی بڑھتی گئی۔ چلی جا رہی اے اللہ ایسے ہوسناک نفس سے مجھے بچاؤ۔ آمین سمجھ گیا؟ آدمی جب حرص اور ہوس کا شکار ہوتا ہے تو اس وقت حلال اور حرام کا امتیاز مٹ جاتا ہے، اور اس وقت اللہ کا خوف دل سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس وقت وہ خالی اپنی ہیبت قائم کرنے کے چکر میں رہتا ہے، یہ اسی چکر میں۔ اب جب اس چکر میں رہے گا تو وہ کفریات تک بک ڈالے گا اور اس کو احساس ہوگا، کوئی ٹوکے گا تو اس کے بعد بھی وہ اب اس ٹوکنے سے سبق نہ لے گا، بلکہ وہ کہے گا تم غلط کہتے ہو، تم جھوٹ بولتے ہو۔ شریعت کا حکم ایسا ہے، یعنی شریعت سنائی جا رہی ہے اور وہ اس کا انکار کر رہا ہے۔ جو شریعت کا انکار کرے تو کافر نہیں ہوا؟ اس لیے ایسے حالات آپ اس وقت کی دنیا میں دیکھیں، سمجھ گیا؟ الحمدللہ میں 86 سال کا ہو گیا، ماشاء اللہ 80 اور 6 میری عمر کے لوگ سفر کیا کریں گے، ایک محلے سے دوسرے محلے میں نہیں جاتے، ہاں دروازے سے بیٹھ کر خو کھاتے اور وہیں پر بلغم کا خزانہ جماتے، مگر الحمدللہ مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کا یہ رزلٹ ہے
کہ اس عمر میں پہنچنے کے بعد میں صرف ہندوستان نہیں، میں یورپ کا بھی سفر کرتا ہوں، میں افریقہ کا بھی سفر کرتا ہوں، بے شک اور میں دنیا کے کن کن ملکوں میں جاتا ہوں مجھے خود یاد نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور مفتی اعظم ہند، حق سے حضور حافظ ملت۔ زندہ باد زندہ باد۔ مجھے کبھی کوئی لالچ بھی نہیں ہوتی، بے شک سمجھ گیا، بلکہ جو لوگ دیتے ہیں نذرانہ دیں یا شکرانہ دیں، جو بھی دیں اس کو میں صرف یہ سمجھ کے رکھ لیتا ہوں کہ اللہ کی طرف سے یہ رشتے حسن کے طور پر دیا گیا، اس سے جیب کم بساتا، اس میں سے مدرسے میں اس میں خرچ کرنے کے لیے میں خوشی محسوس کرتا ہوں۔ میں اپنے اندر حرص اور ہوس نہیں رکھتا، حرص سے میری روزی بڑھ نہیں جائے گی، سمجھ گیا، بے نیازی سے گھٹے گا نہیں، مگر یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کا رزق بھی بڑھے، تو وہ کیا کرے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی کرے، راہ خدا میں خرچ کرے۔ تو اب اللہ کا فضل ہے کہ یہ بھی کرتا ہوں۔ کیا کتنے لوگ ہیں، اللہ کا فضل ہے کہ میرے اوپر کسی کا قرضہ نہیں ہے، اور لاکھوں روپے میرے قرض دوسروں پر ہیں، اور میرے اندر ہمت نہیں ہوتی کہ میں ان سے کہوں کہ قرضہ واپس کر دوں، اور ان کو ہوش نہیں آتا کہ وہ میرا قرضہ واپس کر دیں۔ ہاں، مجھے ہمت نہیں ہے مانگنے کی، اور ان کو شوق نہیں ہے اپنی گردن پر سے بوجھ اتارنے کا۔ تو اب میں کیا کروں؟ اس سے کیا میں غریب ہو جاؤں؟ میرا جبہ گر جائے گا، میرا امامہ گر جائے گا؟ کچھ نہیں، اللہ جس کو جیسے چاہے رکھے، کسی کے چاہنے سے کچھ نہ بنتا ہے نہ بگڑتا ہے۔ بے شک اس لیے رفیقان ملت، عزیزان گرامی، اپنے حالات سنبھالو اور اپنے آپ کو مسلمان بنا کے رکھو۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا جب میں بنگال میں شیخ الحدیث کے منصب پر اپنی جوانی میں فائز تھا۔ سبحان اللہ۔ ہاں، بالکل عنفوان شباب میں شیخ الحدیث کے منصب پر تھا۔ مجھ کو بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے 60 سال سے کم نہیں زیادہ ہو گئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث پڑھاتے پڑھاتے اتنی عمر میری گزر گئی، سبحان اللہ۔ اور اب بھی جب میں سفر وغیرہ سے فارغ ہوتا ہوں تو میں بخاری شریف پڑھانے کے لیے ضرور وقت جاتا ہوں۔ اور کتنے لوگ ہندوستان میں ایسے ہیں جن کو مجھ سے پڑھنے کا موقع نہیں ملا، یا ہندوستان کے باہر، تو کہتے ہیں حضرت ایک حدیث چھوٹی تھی، مختصر تھی، ہم کو پڑھا کر اجازت حدیث دے دی، اجازت حدیث۔ آخر میرے اندر کیا رکھا ہے کہ جس کے لیے لوگ کہتے ہیں ایک حدیث پڑھا کے اجازت دیتے ہیں؟ کیا بات ہے؟ کون سی ایسی چیز ہے؟ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ میں اپنے علم کی حفاظت کرتا ہوں، میں علم کی
غلامی کرتا ہوں، میں علم پر فخر نہیں کرتا، بلکہ میں ہر وقت یہ سوچتا ہوں کہ میں نے یہ عمل جو کیا یہ میرے علم کے مطابق ہے کہ نہیں، یہ میں سوچتا ہوں۔ اور آج کا حال یہ ہے کہ لوگ خود تو نہیں بدلتے، قرآن بدل دیتے، خود تو نہیں بدلتے، حدیث بدل دیتے، بے شک خود کو نہیں بدلتے مگر فقہ کی کتابیں بدل دیتے۔ یہ حال اللہ فضل و کرم سے نوازے۔ ہاں ہاں، درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی اللهم صل على سيدنا سیدنا مولانا وسلم صلاة وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دیکھیے بنگال میں، بنگال نہیں، نیپال میں بہت زمانے سے ایک جھگڑا چل رہا ہے، اور دونوں فریق نے چند علماء کو، جن میں ایک میں تھا، چند علماء کو مل کر حکم بنایا، حکم نہیں جانتے، فیصلہ کرنے کا انہوں نے اختیار دیا۔ ایک میٹنگ اس کی ہم نے مبارک پور میں کی، 2 میٹنگیں ہم نے سفر کر کے مظفر پور آ کر ان کو بلایا کہ آپ لوگ یہاں آئیے، یہاں پر کریں۔ 2 میٹنگ وہاں ہوئی، سب تحقیق کرنے کے بعد اب فیصلہ لکھا گیا۔ فیصلہ لکھنے کے بعد اعلیٰ حضرت کے دربار میں ہم لوگ گئے اور وہاں اللہ فاتحہ پڑھا اور اس کے بعد دعا کی کہ سرکار اس نزاع کو ختم کرا دیں، سنی بنانے سنی جو ہے اس کو ختم کرا دیں۔ اب اس کے بعد ہم اپنا فیصلہ لے کر آئے حضور تاج الشریعہ علامہ اظہری صاحب علیہ الرحمہ کی بارگاہ۔ خوب غور سے حضرت نے سنا، سننے کے بعد فرمایا کہ لاؤ میں دستخط کروں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ دستخط فرما دیا۔ اب وہ فیصلہ لے کر ہم آئے مظفر پور اور دونوں پارٹیوں کو ہم نے بلایا۔ جمعے کا دن تھا، مسجد میں جو غوث منزل کی مسجد ہے وہی بلایا، بلا کر میں نے کھڑے ہو کر وہ فیصلہ پورا از اول تا آخر دونوں فریق کو سنا دیا۔ ایک فریق کہ کچھ لوگ، حالانکہ ان میں اکثر میرے شاگرد، دونوں فریق اکثر میرے شاگرد، مگر ایک فریق نے تو زبانی کہہ دیا کہ ہم اس کو قبول کرتے ہیں، دوسرے فریق نے کہا اس میں یہ عیب وہ عیب۔ میں نے کہا کہ تمہاری نظر میں اگر ہم لوگ عیب والے تھے اور فیصلہ ہم جانبداری سے کرتے تھے تو پھر اب آج عیب کیوں نکالا، پہلے کیوں نکال کے ہم لوگوں کو برطرف کر دیا؟ پہلے کہا ہوتے تو ہم لوگ فیصلہ ہی نہ لکھتے، بے شک آج کیوں کیا؟ میں خیر جو کچھ بھی ہو اس میں اپنے جیب سے پیسے بھی خرچ ہوئے اور وقت بھی خرچ ہوا، محنت بھی لگی، سب کچھ ہوا۔ جس نے اپنا فیصلہ، میرا فیصلہ، بلکہ ہم سب کا فیصلہ جو تھا وہ قبول کیا، گھر آنے کے بعد اس نے رد کر دیا۔
سمجھ گیا؟ اور جس نے قبول نہیں کیا وہ چپ چاپ بیٹھ گئے. سمجھ گیا؟ یہ حال ہو گیا. آپ چاہتے ہیں کہ میں ان کی چمچا گیری کروں؟ الحمدللہ میں نہ چمچا گیری کرتا ہوں نہ کرواتا ہوں. سبحان اللہ. اللہ نے جو مجھے وزن عطا کیا ہے وہ وزن میرے لیے کافی ہے. آپ کے صاحب کلام کا نہ ادھر محتاج نہ ادھر محتاج. جس کو جب ضرورت پڑے تو مجھ فقیر کے پاس آوے. کسی کی چمچا گیری کے لیے نہیں جاتا. بے شک بے سمجھ گیا؟ شک بے شک. جی اور دونوں فریق کے لوگ میرے مدرسے میں پڑھنے کے لیے اپنے بچوں کو بھیجتے. بھائی اگر اس فریق کے نزدیک ہم غلط تو ہمارا مدرسہ ہی غلط، اور اس فریق کے نزدیک غلط بے شک. تو ہمارا مدرسہ غلط. کیوں بھیجتے ہو؟ کیوں بھیجتے ہو؟ کہ علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب کے حدیث کی ایک آدھ کتاب پڑھ کر کے آنا. کیوں بھیجتے ہو؟ علامہ ضیاء المصطفیٰ ہے کیا تمہاری نظر میں؟ واٹس ایپ نکالتے ہو؟ سنو، یہ واٹس ایپ یہ سب کچھ نہیں. بہت سے واٹس ایپ روزانہ میرے خلاف نکلتے، گالیاں بکتے اور لوگ کیا کیا نہیں کرتے. آج کل تو حال یہ ہے کہ جب سے یہ کمپیوٹر سسٹم پیدا ہوا تو آدمی کی شکل کس طرح کی چاہو بنی. آدمی کا سر رکھ کر بندر کی گردن میں جوڑ دو. یہ بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے جی. سمجھ میں آیا؟ جی ہاں. اب ایک واٹس ایپ پہ کسی نے دکھایا کہ میں وہابی سے مسافہ کرتا ہوں. میں نے کہا معاذ اللہ، نہ میں نے اس کو دیکھا نہ پہچانا اور نہ کبھی ایسا حادثہ ہوا. توبہ توبہ، اللہ کی لعنت جھوٹوں پر. بے شک. تو ایسا ہوتا رہتا. مگر کیا اس کی وجہ سے ضیاء المصطفیٰ کوڑے دان میں چلا گیا؟ جسے اللہ رکھے اسے کوئی نہ چکے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان حضور حافظ ملت، فیضان حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. بے شک. بہرحال رفیقان گرامی، عزیزان ملت، اتنا تو میں ضرور کہوں گا کہ ہم لوگوں نے جو فیصلہ شرع کے مطابق لکھا، اگر وہ شرع کے مطابق نہ ہوتا تو حضور تاج الشریعہ اس کی تصدیق نہ کرتے. زندہ باد زندہ باد. حق ہے حق ہے. بے شک. زندہ باد زندہ باد. وہ فیصلہ ہو گیا اور مان لیا گیا تو اب آج ان لوگوں کو تقریر باندھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بے شک. بے شک. آئے مجھ سے مناظرہ کریں، آئے مجھ سے مناظرہ کریں، آئے مجھ سے مناظرہ کریں. واہ حق ہے حق ہے حق ہے. زندہ باد زندہ باد. یا رسول اللہ زندہ باد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ زندہ باد. جھگڑا زندہ رکھنا یہ صحیح نہیں ہے. اصل صحت یہ ہے کہ کونوا قوامین بالقسط، انصاف پر قائم ہو جاؤ. سبحان اللہ. نفس پرستی کرو گے، قبر میں جاؤ گے تو خوب وہاں پر ضیافت ہوگی ڈنڈوں سے. بے شک.
بے شک اور اس مہمان نوازی میں آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ کتنا مزہ آئے. ہاں دنیا کوئی چیز نہیں ہے. چاہے آپ کانگریس کا جھنڈا اٹھاؤ کہ بی جے پی کا جھنڈا اٹھاؤ, مسلم لیگ کا اٹھاؤ کہ وشو ہندو پریشد کا, کوئی فرق نہیں پڑنے والا کہ اس سے تمہیں کچھ روزی بوٹی مل جائے. اگر مل بھی گئی تو بے برکت اور ذلتوں سے بھرپور. اللہ تبارک و تعالی بچائے. آمین. اب مجھے آپ سے گزارش یہ کرنی ہے کہ اپنے یہاں کا ماحول, اپنے گھر کا ماحول, ہر آدمی زندگی یہ ذمہ داری لے کہ ہم مسلک اعلیٰ حضرت کا ماحول. بے شک ہاں بے شک زندہ باد. میں نے بچیوں کا مدرسہ قائم کیا سب سے پہلے سنیوں میں, صرف اسی مقصد سے قائم کیا. تو اوتا آ گیا ایسا کہ گلی گلی لڑکیوں کا مدرسہ لوگ کھول کرتے ہیں, اونچی اونچی بلڈنگیں بنا رہے ہیں. میرا وہی پرانے زمانے کے طرز پر مدرسہ چلتا ہے, مگر جس مدرسے کو معلمہ کی ضرورت پڑے گی تو آتا ہے میرے ہی مدرسے میں بے شک کہ ایک معلمہ دے دیجیے, 2 معلمہ دے دیجیے. میرے پاس فون آتا بھائی, میں کہتا ہوں دیکھو میں نہ معلمہ لوگوں کا انٹرویو کرتا ہوں, نہ یہ نہ وہ. اس لیے اگر تمہیں ضرورت ہے کہ ناظم صاحب سے بات کرو, چلو. ہاں میں تو منع کر دیتا ہوں, مگر میں نے یہ قائم کیا تھا صرف اس لیے. نہ قائم کرتے وقت میں نے اتنا بڑا تھا ایک مضمون لکھا. مضمون میں یہی لکھا کہ میرا مقصد اس ادارے کے قائم کرنے سے یہ ہے کہ یہ لڑکیاں مستقبل میں اپنا گھر بسائیں گی. تو یہ گھر بسائیں دینی ماحول والا. اس طرح کا میں نے مضمون لکھ کر کے بتایا کہ گھروں کا ماحول اسلامی ماحول بننا چاہیے. یہ میں نے اس لیے قائم کیا. اللہ کا فضل ہے کہ بچیوں میں کچھ شعور بیدار ہو رہا ہے. اب اپنے گھر کے پرانے ماحول میں آنے کے بعد وہاں کا سیکھا ہوا ماحول بھول گئی کہ انہوں نے یاد رکھا, مجھے یاد نہیں. اور نہ میں اس کی انکوائری کرتا ہوں اور نہ اس سلسلے میں کوئی ریسرچ کے لیے کمیشن بیٹھا تھا. ہاں یہ سب کرنا میرا کام نہیں. بہرحال آپ مسلک اعلیٰ حضرت کو قائم رکھیں. میرے مدرسے سے پڑی ہوئی کسی بیٹی کا نکاح کسی دیوبندی چاہے کی نہ بے شک اور پھر میں یہ بھی تبلیغ کرتا ہوں کہ کسی بد مذہب سے کوئی بھی اپنے بیٹا اور بیٹی کا نکاح ہرگز سبحان اللہ. ان سے نکاح کرنا زناکاری کا دروازہ کھولنا اور خرابی نسب اولاد کو پھیلانا. اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اس سے آمین محفوظ رکھے. آمین سنیوں کے دین و ایمان کی محفوظ رکھے. آمین. آخری جملہ یہ میں عرض کر دوں, اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں فرمایا قُلْ لَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ. سبحان سبحان اللہ اللہ. سبحان اللہ.
جو علماء بیٹھے ہوئے ہیں ان سے اس کی تفصیل پوچھ لیجیے آیت کی تفصیل کیا ہے. میں اتنا بتا دیتا ہوں. اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے پیارے محبوب آپ اعلان فرما دیں مسلمانوں میں کوئی بھی اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر نہ جتائے. ہم مسلمان ہو گئے, ابھی مسلمان ہو گیا تو میرا کیا تو مسلمان ہوا تیری آخرت پر احسان جتائے گا تو تیرا اسلام تجھے نقصان پہنچائے. احسان نہ جتا بلکہ احسان یہ ہے اللہ اور رسول کا کہ بل اللہ یمن علیکم, اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی, ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. یہ اللہ کا احسان. تو اللہ رسول کا جو احسان ہو اس کو مانو. احسان کوئی اللہ اور رسول پر یہ نہ جتائے کہ میں مسلمان ہوں. سمجھ گئے؟ جب آپ دیکھو کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے کتنی نعمتوں کا ذکر کیا. ہم نے تمہارے لیے فلاں جانور حلال کیا, فلاں ہم نے, اور جو چیز حرام کی ہے وہ تمہارے فائدے کے لیے حرام کی گئی ہے. اور اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہوا چلائی, اگر ہوا نہ پیدا ہوتی تو ہم لوگ صاف کر کے دیتے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دل میں دھڑکن عطا کی, ہمیں پیدا کیا, پیدا کرنے کے بعد ہمیں زندگی بھی عطا کی, اور زندگی جب تک باقی ہے ہر حالت میں اللہ نے کتنی نعمتیں رکھی ہیں. کتنی نعمتیں, سب نعمتیں اللہ کی اتنی کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا, اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنتی کرنا چاہو تو اس کا حساب لگانا پاؤ. اتنی نعمتیں اللہ کی. مگر کیا ہے, ہاں لوگ اب یہ برکت کے لیے گھر میں رکھ لیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا لوگ لیا کر کے برکت پکڑ یہ دیکھو. ہاں رفیقان گرامی, اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا تم حساب لگا نہیں پاؤ. دنیا میں کوئی کیلکولیٹر ایسا پیدا نہیں ہوا کہ اللہ کی نعمتوں کا ٹوٹل لگا کہ اتنی نعمتیں, اتنی بے حساب نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا. مگر کسی نعمت پر احسان دیتا ہے کہ میں احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں کھانے پینے کا سامان دیا, احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں اللہ نے ایک خوبصورت بیوی اور خوش اخلاق بیوی کا جوڑا عطا کر دیا, احسان جتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں پیسہ والا مالدار بنایا, احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں صحت اور تندرستی دی. کہیں احسان جتایا؟ پورے قرآن میں احسان جتایا. تو بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان, اللہ احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی دولت سے سرفراز کیا. اب اس کا مطلب ہوا جتنی نعمتیں ہیں سب ظاہری ہے اور حقیقی نعمت ایمان کی دولت. اس لیے پیسے کی تو حفاظت بہت کرتے ہو اور روز ڈاکٹر کیا اپنی تندرستی بنانے کی فکر کرتے ہو, اور
بزنس کرتے ہو کہ گڑبڑ ہو گیا ذرا سا بزنس میں ناغا ہو گیا تو پھر ہمارا بڑا نقصان ہو جائے گا، گراہک ٹوٹ جائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، ارے مکان کی چھت ٹپک رہی ہے جلدی سے درست کرواؤ، نہیں تو پوری چھتی نہ ٹپکنے لگے اور یا چھتی نہ آ جائے نیچے۔ یہ سب فکر ہے، مگر ایمان کی کیا فکر ہے کہ کہاں اس میں خراش آئی، کہاں چھید پڑا، کہاں پر اس کے بالوں پر گرنے پڑنے لگے، کچھ ہے کچھ فکر نہیں۔ اس لیے ایمان کی حفاظت کرو۔ ہر وقت شیطان دل میں دغدغے پیدا کرتا ہے، وسوسے لاتا ہے اور انہی وسوسوں کو بیٹھا دیتا ہے تو بے ایمان بنا دیتا ہے۔ سمجھے؟ اس لیے اپنے آپ کو بچاؤ، بس وہی طریقہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ کیا فرمایا؟ انہیں جانا، انہیں مانا، رکھا غیر سے کام، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد۔ میں دنیا سے مسلمان گیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جان و دل، جان و دل، ہوش و خیر سب کو مدینے پہنچے۔ تم نہیں چلتے رہتا، سارا تو سامان گیا، سبحان اللہ۔ ارے جان و دل پہنچ گئے تو تم بھی پہنچ گئے، بے شک۔ اللہ بس کسی پر قائم رکھے۔ آمین۔ مولانا احمد رضا اور میں اپنے تمام سنی علماء کے لیے دعا کرتا ہوں، اللہ ان سب کو سباق قدمی مسلک اعلیٰ حضرت، یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ یہ مسلک اعلیٰ حضرت کی اشاعت میں میرا ہاتھ بٹا۔ آمین۔ میں اب کمزور ہو گیا اور مجھے دور دھوپ میں دقتوں کا سامنا ہوتا ہے۔ میں چاہتا ہوں ہر آبادی میں میری خدمت کا کوئی حصہ لینے والا، ہر آبادی میں یہ چاہتا ہوں۔ علماء گڑبڑ کرتے ہیں تو مجھے تکلیف زیادہ ہوتی ہے کہ میری برادری کا آدمی اتنا خوفار، اللہ، اس لیے میری برادری میں جتنے لوگ ہیں سب اپنے آپ کو ٹرا کر سنی مسلک اعلیٰ حضرت کا پابند بنا اور اسی طرح اجازت کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ اب یہ کیا کی گئے؟ ایوارڈ امین ملت ایوارڈ غریب نواز الفیصل۔ اچھا، یہ امین ملت ایوارڈ یہ پیش کیا جا رہا ہے مفتی رحمت اللہ صاحب قبلہ مصباحی لو کہا، کہاں لو کہا یہ گئی؟ اچھا، ادھر آ جائیے، اپنا چہرہ لیجیے، آپ لوگ پہچانیے، یہ رحمت اللہ ہے اور اللہ تعالی زیادہ دنوں تک اللہ اپنی اس رحمت کو زندہ رکھے۔ رحمت اللہ علیہ باپ، اللہ خود برکت دے۔ یہ امین ملت ایوارڈ آپ کے جلسے میں میرے ہاتھوں سے ان صاحب کو دیا جائے۔ میں اس شخص سے اپنے ہاتھ سے اس کو جاری کرتا کہ یہ خدمت مسلک اعلیٰ اعلان واہ سبحان ہاں چلیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، حضور مفتی کبیر میں عرض اللہ طاعت حدیث شاگرد ہوں اور علاقے میں رہتا ہوں، پہلے ناسک رہتا تھا۔ حضور کے سامنے، تمام علماء کرام کے سامنے، آپ حضرات کے سامنے
وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی مسلک اعلیٰ حضرت کا تمام انجام دیتا رہوں گا اور اس کی اشاعت نہیں کرتا رہا اور کوشش ابھی بھی جاری کے ساتھ. اب انہوں نے وعدہ کیا، اب ان کے وعدے کو مکمل کرنے میں آپ سب کو تعاون کرنا ہوگا. ان کا ساتھ دیتے رہیں. اب یہ پڑھ کر کے میں سنا دیتا ہوں اور اس کے بعد ان کو میں پیش کرتا ہوں. ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم. غریب نواز ویلفیئر سوسائٹی نیپال لہاں سرہا ہے تو سرہا دیر زبر کچھ لگا نہیں ہے اس لیے سرہا سرہا سب کا چلو. ہاں، سر کی جمع چلو. ہاں، امین ملت ایوا خطیب اہل سنت حضرت علامہ مفتی رحمت اللہ صاحب مصباحی لو کہا. اب یہ کہاں ہے پتہ نہیں، آپ کو پہچان مدھوبنی میں. چلیے ان کو اعلیٰ دینی خدمات کی بنیاد پر بتاریخ 23 مارچ 2019 بموقع جلسہ امین شریعت اٹھارہ خرجانی بدستے حضور محدث کبیر حضرت علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب اللہ، یہاں قادم لکھنا بھول گئے، قاضی خدا فی الہند امین ملت ایوارڈ سے سرفراز کیا گیا. اب یہاں پر دستخط ہے، ہاں، ایلیجیبل یعنی ناقابل نقدی. صدر غریب نواز ویلفیئر سوسائٹی نیپال. یہ ہے، یہ آپ کو میں پیش کرتا ہوں. قبول فرمائیے. دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی مسلک اعلیٰ حضرت کی اطاعت میں ان سے بڑی خدمات قبول کرے. آمین. اور ان کو اللہ تعالی غیبی تعریف سے نوازتا رکھے اور جو سنی سعید عقیدہ عالم مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کرے اس کے لیے بھی یہی دعا کریں. صلی اللہ تعالی علی نبی کریم وآلہ جو حضرات ابھی تک سلسلے میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ حضور بہت کسی قریب ہم سبوں کے لیے ظاہر ہے کہ ایسی نعمت مترقبہ پا کر کون نصیب مصروف نہ ہوگا. سلام کے بعد سلسلے میں داخل ہو جائے. پہلے سلام پڑھ لیں. اسی موقع سے سرکار تعلیم صدیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا تھا کہ میرا مرید حضور محدث کبیر سے مرید ہے. اس لیے آج حضور محدث کبیر ہمارے اور آپ کی نگاہوں کے ریل پر موجود ہیں. آپ یہ حسین موقع جانا نہ دیں اور سلسلے میں داخل ہو جائیں. چلو پڑھو. مصطفیٰ جانے رحمت تیرا سلام شمع بز میں ہدایت تیرا سلام شہر یار میں تاجدار حرم شہر یار میں تاجدار حرم نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا کاش محشر میں جب ان کی آمد ہوا بھیجے سبھی ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام غوث
جلوے شان کو دیر پیلا کو سلام جس نے پیدا کیے کتنے لوگ ہیں حافظ دین و ملت پیلا کو سلام مجھ سے مجھ سے خدمات کے قدیسی کہیں رضا مجھ سے خدمات کے قدیسی کہیں رضا مصطفیٰ جانے رحمت پیرا گوں سلام شمع بز میں ہدایت پیرا گوں سلام یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد العزيز والسلام وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم خدا بادشاہ پروردگارہ بندہ نوازا اس محفل پاک کو قبول فرما آمین ہم سب کے لیے ذریعہ نجات باعث برکات بنا آمین خیر برکت سے مالا مال آمین یا اللہ تمام حاضرین کی مغفرت فرما جو یا اللہ کسی غلط فہمی میں ہیں یا اللہ ان کو غلطیوں سے اور ناسمجھی سے واپس کرو آمین یا رب العالمین اپنے حبیب پاک کے خطے میں ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت یعنی مذہب اہل سنت و جماعت پر مستحکم رکھ آمین جب موت کا وقت قریب آئے خدا بندہ ہم سب کو اسی مذہب حق پر حسن خاتمہ آمین یا رب العالمین ہمارے بیماروں کو شفا دے ہمارے گزرے ہوئے تمام ارباب اہل سنت مرد عورت جوان اور بوڑھے جتنے بھی ہوں بچے سب کی مغفرت فرما کرم فرما یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا کلی آمین جو آپریشن تھیٹر پہ نظر ہو گئے خدا بندہ ان سب کو بھی شفا کلی عطا فرما آمین کرم فرما آمین جو مشکل امراض میں گرفتار ہیں خدا بندہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں انہیں شفا کلی عطا فرما آمین پریشان حال مسلمان کی پریشانیاں دور فرما آمین ان کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ ان کو ان کے رزق میں برکت دے آمین اور ان کے گھر میں وسعت حال پیدا فرما آمین اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمومنا واکشف ہمومنا ووسع ارزاقنا واقض ديوننا واهلك اعداءنا من الكفار والمشركين واعداء الاسلام والمسلمين واهلك اعداءنا اعداء الاسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار مسلمانوں کے جائز کاروبار میں خوب برکتیں آمین ناجائز کاروبار سے ان کو بچا یا اللہ جو بے اولاد ہیں
اپنے حبیب پاک کا صدقہ اور ان کو اولاد صالح آمین یا اللہ خالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم اللهم وبحق يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه يحيى یا رب العالمین کرم جو بچے بچیاں یا رشتے کے محتاج ہیں ان سب کے لیے اپنی تائید غیبی سے رشتے کا اہتمام انتظام کرنا آمین آمین یا اکرم الاکرمین ویا ارحم الراحمین ویا خیر الراحمین تمام مسلمانوں کو کی عزت اور شجاعت اور ان کی حیبت میں برکتیں عطا آمین یا اللہ ذلت و رسوائی سے بچا لے آمین یا اللہ ذلت و رسوائی سے بچا لے آمین یا اللہ ساری دنیا کے مسلمانوں کو ذلت و رسوائی سے بھی بچا لے آمین اور اس کے اسباب سے بھی انہیں دور کر دے اللہ ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ليصطفوا إلى الكهف ينشد لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم بالفقار اللهم ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم ربنا تقبل منا يا رب العالمين تمام علماء کی عمروں میں برکت دے آمین اور ان کو خدمت مذہب اہل سنت و جماعت کی توفیق نصیب فرمائے آمین آمین ان کے مابین جو کچھ اختلاف ہیں خدا اللہ سارے اختلاف دور کر کے آمین ان میں اتحاد پیدا کرے آمین دین و مذہب کے نام پر اتحاد اور اتفاق پیدا کرے آمین یا رب العالمین بحق لو انفقت ما في الارض جميعا ما الفت بين قلوبهم ولكن الله الف بينهم انه عزيز حكيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اہل سنت کے تمام مدارس کو خوب ترقی استحکام عطا فرما اور دیانت کے ساتھ علماء کو تدریس کی توفیق آمین ربنا تب علینا انك انت التواب الرحيم الفاتحه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى آله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
السلام علیکم. آپ تو آرام سے بیٹھیے, دور سے ہی سلام کر لیجیے, تکلیف نہیں دیجیے, دور سے ہی سلام کر لیجیے. جو لوگ سلسلے میں داخل ہونا چاہتے ہیں وہ پہلے بیت ہو جائیے, پہلے سلسلہ میں داخل. آپ لوگ چوما چاٹی کا وقت نہیں ہے. دور سے ہی سلام کر لیجیے, آپ لوگ تکلیف نہیں دیجیے. چوما چاٹی اور جو یہ نماز میں پکڑ پائے وہ پھر پہاڑ دوسرے سلسلہ میں داخل ہو جائیں.